رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ، والمقصود جودہ، سید المرسلین انیس الغربین الملقب بطاہ والیاسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، المکی المدنی الخرشی الہاشمی، مولانا ابوالقاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ اذان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مرتبت، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، کہ یقیناً حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کے سفینہ ہیں۔ یعنی اگر کسی کو ہدایت پانا ہے تو حسین ہی دے سکتے ہیں، اور نجات حاصل کرنا ہو تو بھی حسین کے دروازے پہ چلے آؤ۔ دنیا حسین کے در سے، آخرت حسین کے در سے۔ کتنا پیارا ہے ہمارا مولا۔ اچھا، میری یہ عادت ہے کہ اکثر و بیشتر میں جہاں کوئی مجلس پڑھوں یا تقریر کروں یا کوئی بھی سلسلہ ہو، اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا ہمارے نوجوان بچوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دینا چاہتا ہوں۔ آج پینڈمک دور سے انسان پریشان حال ہے۔ کبھی کبھی پریشانیاں انویٹیبل بھی ہوتی ہیں، ہماری وجہ سے بھی پریشانی آ جاتی ہے۔ یعنی ہم سے کوئی نہ کوئی ایسے افعال ہو جاتے ہیں، ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سے کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر کھل کے کہا جائے، جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں، لیکن وہ گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزی روٹی کی برکت اٹھ جاتی ہے، صحت کی برکت اٹھ جاتی ہے، انسان بار بار بیمار ہونے لگتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالا اس میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بزنس کرنا چاہا تو بزنس میں نقصان ہو گیا، نوکری کرنی چاہی، جاب نہیں ملتی، یا تھی جاب چلی گئی، کمپنی بند ہو گئی، روزی روٹی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے حالات کے لیے ہمارے معصومین علیہ السلام نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، ایک نماز دی ہے، وہ ہے نماز رد مظالم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مذاق میں کسی کو ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جس کا دل ٹوٹ سا جاتا ہے، اور اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے نا، وہ خطرناک ہوتی ہے، وہ ہماری برکتوں کو لے کے چلی جاتی ہے، یا ہماری برکتوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔
لہٰذا یاد رکھیے گا، مذاق اچھی چیز ہے، مزاح المومنین اللہ کو بھی پسند ہے، لیکن کسی کی خامیوں کا مذاق کرنا یہ غلط ہے۔ تو ہم سے اکثر و بیشتر ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، کسی کو مذاق میں اس کی کمی کا احساس دلاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری برکت چلی جاتی ہے۔ یا کوئی آدمی لنگڑاتا ہے تو ہم اس سے لنگڑا کے چلنے لگے، اس کے ساتھ ہکلا کے بات کرتا ہے تو ہکلا کے بات کرنے لگے، تو نتیجہ میں کیا ہوتا ہے، بعد میں ہم پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کے لیے ضروری ہے کہ خود جائے اور اس سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو حقوق اس کی گردن پہ لوگوں کے ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرتا، کہتا ہے کہ خود جا کے معافی مانگو۔ اب پتہ نہیں بعد میں جب احساس ہوا ہمیں، وہ آدمی کا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، کدھر چلا گیا، کہاں غائب ہو گیا، ہمیں مل بھی نہیں رہا ہے۔ تو ایسے موقعوں کے لیے جب ہم خود سے جا کے معافی نہیں مانگ سکتے، یا ہم نے کسی کا قرضہ لیا ہے، بھول گئے دینا، پھر بعد میں وہ آدمی کہاں چلا گیا، مانگا نہیں بیچارہ، غیرت دار تھا، نہیں مانگا، بعد میں وہ مل ہی نہیں رہا ہے، تو کیا کریں؟ تو ایسے حالات میں نماز رد مظالم بہترین نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ایک مجلس میں ایک گفٹ میں آپ حضرات کو دیتا رہوں گا، 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں 1 الحم 25 مرتبہ قل اللہ، نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں، قربتاً اللہ، میرے گناہوں کی معافی کے لیے اور برکتوں کے لیے، قربتاً اللہ، اللہ اکبر، ٹھیک۔ 1 الحم 25 قل اللہ، رکوع میں گئے، سجدے کیے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، 1 الحم 50 قل اللہ، قنوت پڑھے، رکوع میں گئے، سجود کیے، اس کے بعد تشہد سلام، پھر کھڑے ہو گئے، 2 رکعت کی نیت کریں گے، 2 رکعت رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میں، قربتاً اللہ۔ 1 الحم یہاں پہ کیا ہوا تھا، 50 ہو گئے تھے، اب یہاں 75 قل اللہ، 75 ٹائمز قل اللہ پہلی رکعت میں، رکوع سجود، پھر کھڑے ہو گئے، قیام میں پھر الحم 100 مرتبہ قل اللہ، قنوت، رکوع، سجود، تشہد سلام، بس۔ یہ نماز اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اس نماز کا ثواب اتنا ان کو دے دے گا کہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے اور وہ معاف کر دیں گے۔ یہ چیز ہے۔ خیر، آج کی مجلس کا یہ تحفہ تھا، انشاءاللہ کل کوئی اور تحفہ لے کے آپ کے پاس آئیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجلس حسین، امام حسین کی جو مجلس ہے ہمیں ملی ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے، یقین مانیے یہ بلیسنگ ہے۔ کسی کو ایسا تحفہ نہیں ملا جیسے مجلس حسین کا تحفہ ہمیں ملا ہے، کسی کو نہیں ملا۔ ہم زندگی میں بچپن سے لے کے اب تک، اب سے لے کے بڑھاپے تک، مرتے دم تک ہم مجلسیں کرتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، مجلسیں سنتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم سے کوئی سوال کر لے کہ بھائی جس کی آپ مجلس کر رہے تھے وہ کس خاندان سے ہے، ہم نے کہا بنی ہاشم، جناب ہاشم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو ہم بلینک ہو جاتے ہیں۔ یا اگر کوئی یہ سوال کر لے، امام حسین اتنی بہترین شخصیت، دشمنوں کو انہوں نے پانی پلایا، معجز نما، اتنی بہترین شخصیت، ایسے شخص سے کوئی دشمنی کیوں لیتا ہے؟ کیوں ان کے دشمن ہو گئے؟ کیا ایسا انہوں نے کر دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے؟ اس قسم کے اگر کوئی ہم سے سوال کر لے یا ہم سے پوچھا جائے بنی ہاشم کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیے، بنی امیہ کیوں ان کے دشمن تھے، تو ہم نہیں بتا پاتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے مجلسوں میں ٹاپک بہت کم چلتا ہے۔ میں یہ ٹاپک لے کے آیا ہوں تاکہ ہمارے بچے اگر غور سے یہ مجلسیں سن لے، اتنا تو ان کا ذہن بن جائے گا کہ وہ سوالوں کا جواب دے سکے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ ہسٹری کیا کہتی ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ نے ہمارے جسم کو، ابھی پھر میں مجلس کی اہمیت پہ آ رہا ہوں، ہمارے جسم میں 2 چیزیں رکھی ہے، ایک روح ہے اور ایک جو ہے جسم ہے۔ روح کو نور سے بنایا، جسم کو مٹی سے بنایا۔
روح بھی بیمار ہوتی ہے، جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ روح کو بھی صحت کی ضرورت ہے، جسم کو بھی صحت کی ضرورت ہے۔ جسم کے صحت کے لیے بہت سارے ہاسپٹلز ہیں، مستشفیٰ ہیں، کلینک ہے۔ سردی ہو گئی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، بخار آ گیا ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، نزلہ زکام ہو گیا ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، کورونا ہو گیا ہاسپٹلائز ہو گئے، تو جسم صحت یابی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی روح بیمار ہو جائے، مثلا میں اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور کہوں کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ جھوٹ بولنے لگا ہے، کوئی ایسا انجیکشن دے دیجئے کہ اس کا جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے، ڈاکٹر ہنسے گا، کہے گا بھائی ہمارے پاس ایسا کوئی انجیکشن نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جسم کی بیماریوں کی دوا الگ ہے، روح کی بیماریوں کی دوا الگ ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم دوڑتے ہیں ہاسپٹل کو۔ کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جو اللہ نے بنایا ہے جہاں پہ روح کا علاج ہو؟ کیونکہ اللہ عادل ہے۔ اگر جسم کے لیے مستشفیٰ بنی ہے تو روح کے لیے بھی بنی ہے۔ تو جو مستشفیٰ روح کے لیے بنی ہے، جہاں پہ جا کے روح ریفائن ہو جاتی ہے، ایمان بہترین ہو جاتا ہے، عقائد صحیح ہو جاتے ہیں، اسی کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی مجلسوں میں اس قسم کے ٹاپکس بھی بہت زیادہ ضروری ہے، جس سے ہمارے بچوں کو ایک نالج ملے کہ آخر کربلا ہوئی کیا۔ ہمارا ٹاپک یہ کربلا تاریخ کے آئینے میں، تاریخ میں کون سی ایسی چیزیں پیدا ہوئی جس کی وجہ سے کربلا وجود میں آئی۔ تو ہم پیچھے جا کے اگر دیکھیں گے تو عرب کا عجیب و غریب مزاج، ٹپیکل مزاج کے رکھنے والے تھے عرب۔ عربوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، ایک ایسی جنگ بھی چلی تھی کہ جس میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے اونٹ کو انسلٹ کیا، اونٹ کی توہین کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں آدمی قتل ہوئے، خون کی ندیاں بہہ گئی، 40 سال تک جنگ چلتی رہی۔ باپ بیٹے کو وصیت کرتا، دیکھ اس کو بھولنا نہیں، بدلہ لینا اس سے، اس نے میرے باپ کو مارا تو اس کے باپ کو مارا۔ 40 سال تک اونٹ جیسی معمولی چیز پہ جنگیں ہو جائیں تو آپ سوچئے کتنا کینہ ان کے دلوں میں ہوا کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں فہم ابن مالک، ایک شخص کی پیدائش ہوتی ہے عرب کے ریگزاروں میں، فہم بن مالک، اور جن کا لقب تھا قریش۔ یہ شریف انسان تھے، مہمان نواز تھے، خانہ کعبہ کی تولیت ان کے ہاتھ میں تھی، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال، اور جو بھی لوگ وہاں جاتے ان کی خدمت کرنا ان کا کام تھا، اور بڑے عزت سے دیکھے جاتے تھے۔ انہی کے ہاتھ میں، انہی کے نسل میں، قریش میں جو ہے نا یہ چیز تھی کہ خانہ کعبہ کا دیکھ بھال ان کے حوالے تھا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرے قبیلے والے اس پہ قابض آ گئے اور قریش کو مکہ سے نکال باہر کیا۔ اب قریش مالی حالت سے تنگ ہو گئے اور ان کے پاس جو ہے نا دولت ختم ہو گئی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پہاڑوں میں اور غاروں میں جا کے رہنے لگے۔ اس طریقے سے 5 نسلیں چلنے کے بعد قصی بن کلاب کی ولادت ہوئی۔ قصی باغیرت انسان تھے، بہترین جنگجو تھے، لہٰذا ان کی غیرت نے اجازت نہیں دی کہ جو ان کے بزرگوں کا حق تھا وہ کوئی اور اس پہ قابض ہو گیا ہے۔ انہوں نے کچھ نوجوانوں کو جمع کیا، انہیں جو ہے نا جوش دلایا، انہیں جوش شجاعت دلایا، تو ان کے اندر جب جوش شجاعت ابھرا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم اپنی حیثیت جو ہماری تھی واپس بناتے ہیں۔ پھر جنگیں ہوئی جس کے نتیجے میں یہ فاتح ہوئے، پھر سے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ انہی کی نسل سے جناب ہاشم۔ جناب ہاشم ایک بہترین، شجاع، بہادر اور بہت ہی حسین ترین انسان، جن کے ماتھے میں انبیاء سے گزرتا ہوا نور محمدی آ کے چمکتا تھا، جس کی وجہ سے اندھیرے میں بھی جب جاتے تو نور ہو جاتا۔ جدھر سے گزرتے وہاں کے سنگریزے سلام کرتے کہ ہاشم آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی نسل میں وہ آنے والا ہے جو خاتم المرسلین ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ تو جناب ہاشم کے جبین اقدس میں وہ نور محمدی موجود تھا،
لہٰذا انتہائی خوبصورت تھے، باصلاحیت انسان تھے، بہت سمجھدار تھے۔ ایک زمانے میں جب قوم کی حالت خراب ہونے لگی، ان کے قبیلے والوں کی یعنی فائنینشیل پوزیشن خراب ہو گئی قحط کی وجہ سے، کئی سال تک قحط ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے ان کے جتنے اونٹ تھے سب قربان کر دیے، اور اس کا شوروا بنا کے اس میں جو ہے نا روٹیاں چور چور کے لے جا کے گھروں کو جا جا کے کھلاتے تھے۔ ان کی سخاوت مشہور تھی۔ پھر انہوں نے سوچا ایسے کب تک کھلاتا رہوں گا، کیوں نہ میں ان کو بہترین بنا دوں۔ تو انہوں نے رائل امپائر کے ایمبیسڈر سے ملاقات کی، پھر اس کا شام کے ایمبیسڈر سے ملاقات کی، پھر ان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ کیے، ان کے ساتھ بزنس ایگریمنٹس کیے، جس کی وجہ سے ان کا قبیلہ پھر مالدار ہونے لگا۔ یہ چیز، یہ انیشیٹو ان کا، جس کی وجہ سے ان کا بزنس پھیلنے لگا اور نام بھی چاروں طرف مشہور ہونے لگا جناب ہاشم کا، اور عزت کے ساتھ دیکھا جانے لگا۔ جناب ہاشم کے ایک بھائی تھے عبدالشمس۔ عبدالشمس کے بیٹے کا نام تھا امیہ۔ جب امیہ نے یہ دیکھا ہر جگہ میرے چچا کا نام ہو رہا ہے، میرے باپ کا نام نہیں ہو رہا ہے، تو اب اس کو جو ہے نا پریشانی ہونے لگی، حسد ہونے لگی۔ حسد کیوں ہوتا ہے انسان میں؟ حسد ایک انکیپیبلٹی کا احساس، میرے میں یہ طاقت نہیں ہے، میں انکیپیبل ہوں اس کام کے لیے، اگر اس جگہ کوئی ایسا آدمی آ جائے جو کیپیبل ہو تو مجھے اس سے حسد ہونے لگا۔ حسد میں رشک میں بڑا فرق ہے۔ رشک کیا ہے، حسد کیا ہے؟ حسد یہ کہ سامنے والے کے پاس کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو اس کی کیپیبلٹی ختم ہو جانا چاہیے، یہ ہے حسد۔ رشک کیا ہے؟ اگر اس کے پاس کیپیسٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے کسی کام کی، میرے پاس نہیں ہے، تو میں اپنے آپ کو کیسے اس لیول پہ لے جاؤں بلکہ اس سے زیادہ بناؤں، یہ ہے رشک۔ رشک انسان کو اوپر لے جاتا ہے۔ دیکھیے دو طرح کے ایٹیٹیوڈ انسان میں ہوتے ہیں، ایک ہے ارننگ ایٹیٹیوڈ، ایک ہے لرننگ ایٹیٹیوڈ۔ ارننگ ایٹیٹیوڈ جو ہے انسان کو خود غرض بنا دیتا ہے، اسے صرف اپنا یاد رہتا ہے، میں، میری بیوی، میرے بچے، بس، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ ایسا انسان جو ارننگ ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے، اس کا فائدہ ہوگا تو وہ بات کرے گا، فائدہ نہیں ہوگا تو بات بھی نہیں کرے گا۔ ایک ہے لرننگ ایٹیٹیوڈ، سیکھنا۔ ارننگ ایٹیٹیوڈ کو اگر کوئی لرننگ ایٹیٹیوڈ میں یعنی بدل دے تو پھر انسان ترقی کرتا ہے، ورنہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ حسد انسان کو اندر سے جلانے لگتا ہے، حسد انسان کو اندر سے ختم کرنے لگتا ہے۔ پروردگار عالم نے بھی ایک ایسا فرشتہ ہر انسان کے ساتھ پیدا کیا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ تو اس کے فیوچر میں وہ لکھتے جانا یہ جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر یہ اچھا سوچتا ہے، اس کے مستقبل میں، اس کے تقدیر میں اچھا لکھتے جانا، اس کے ساتھ ہر چیز اچھی ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے، اس کے قسمت میں برا لکھتے چلے جانا۔ تو یہ ہمارے اندر ہے کہ ہم اچھا سوچیں دوسروں کے لیے تو ہم اچھے بن جائیں گے، ہماری قسمت بہترین بن جائے گی۔ ہم دوسروں کے لیے برا سوچیں گے تو ہماری قسمت بری ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، انسان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے سوائے ایک کے، وہ خود آپ ہیں۔ اپنے آپ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو، کوئی نہیں کر سکتا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا، تو اب یہ جو امیہ تھا جناب ہاشم کی فضیلتوں کو دیکھ رہا تھا۔ جناب ہاشم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے لباس کو لباس پہنچاتے ہیں، اور غریب کو مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، فقیروں کی مدد کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہر انسان انہیں جھک کے سلام کرتا ہے، اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں، امیہ کی طرف۔ اب حسد پیدا ہونے لگا۔ دیکھیے معاویہ نے ایک مرتبہ شوق ہوا معاویہ کو کہ میں اپنے بزرگوں کے بارے میں ایسے آدمی سے سنوں جس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو، کہ تلاش کر کے لاؤ، سب سے زیادہ عمر والا کوئی بوڑھا ملے تو اس کو لے کے آؤ۔ اب جا کے ڈھونڈا گیا، 360 عمر کا ایک آدمی ملا، اس کو لے کے آئے، لا کے پوچھا کیا عمر ہے؟ کا 360 سال۔ اچھا، تم نے ہمارے دادا امیہ کو دیکھا؟ ہاں۔ کب ہاشم کو بھی دیکھا؟ کہ ہاں۔
ہاشم کیسے تھے؟ خوبصورت تھے، نورانی پیشانی تھی، روبدار چہرہ تھا، بھرے ہوئے بازو تھے، دوہری کلائی تھی، چوڑا سینہ تھا، شیر دل تھے، سخی دل تھے، بہترین انسان تھے، سب کی مدد کرتے تھے، سب کو کھلاتے تھے، لوگوں میں پیارے تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، وہ لوگوں کی عزت۔ اب یہ کہہ رہا تھا تو کہا بس 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 بہت ہو گیا، روک دو۔ تم نے امیہ کو دیکھا تھا؟ کہاں؟ کیسا تھا؟ کالا تھا، موٹی ناک تھی، موٹے موٹے ہونٹ تھے اور چھوٹے قد کا تھا، فطرت سے مکار تھا، صورت سے دغاباز نظر آتا تھا، اور دبلا پتلا تھا، بزدل تھا، کنجوس تھا۔ جب یہ کہا بس بس بس، اتنی باتیں جب کہہ دی تو خاموش ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو انسان جیسا ہوتا ہے ویسا سوچتا ہے۔ مثلاً آپ کو اگر آپ نے ٹھان لیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو اس وقت آپ کہیں بھی ہو مسجد نظر آ جائے گی آپ کو، کیونکہ آپ کا ایٹیٹیوڈ نماز کا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی سوچے مجھے گناہ کرنا ہے، کیسی بھی جگہ ہو جہاں انسان گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہاں بھی گناہ کرنے لگتا ہے انسان۔ تو انسان کو اپنی سوچ اچھی رکھنی چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ رکھنی۔ نگیٹیوٹی خطرناک چیز ہے۔ تو امیہ کے اندر نگیٹیوٹی تھی۔ وہ کیا کرتا؟ اب خود ہاشم جیسا نہیں بن سکا۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے ہاشم جب اتنے خوبصورت تھے تو بھائی کا بیٹا ایسا کالا بجنگڑ کیسا ہو؟ اس کے لیے دوسری روایت بھی ملتی ہے کہ عبدالشمس کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے ایک حبشی غلام کو اس طرح سے پالا کہ بیٹا بنا دیا، اور ان کے بعد ان کی جائیداد بھی دے دی۔ تو یہ وہی تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جیسی نسل ویسی اصل۔ تو اب یہ ہوا کہ اس نے شرارتیں کرنی شروع کی، ہر وقت آتا جھگڑا کرتا جناب ہاشم سے، اور لوگوں میں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا، لوگ اس کو مار کے بھگاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن آخر تنگ آ گئے جناب ہاشم، کب تک یہ چلے گا؟ بلایا، یا تو یہاں پہ رہے یا میں رہتا ہوں، تو ادھر رہے میں 10 سال کے لیے چلا جاتا ہوں، یا تو 10 سال کے لیے کم سے کم چلا جا، میں ادھر رہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، جو مکہ میں رہنا چاہتا ہے اس کو 50 اونٹ قربان کر کے سب کو کھلانا پڑے گا۔ اب اتنا بڑا دل تو اس کا تھا نہیں، حالانکہ دولت تھی۔ دولت ہونا اور چیز ہے، کلیجہ ہونا اور چیز ہے، دل ہونا اور چیز ہے۔ کیا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا؟ کیا دیکھو ہم ایک کام کریں گے۔ یہ فیصلہ ایک کاہن تھا، بوڑھا کاہن، اس کے حوالے کیا۔ کاہن نے کہا ہاشم آپ کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہے، آپ یہاں رہیں، بھلے سے 50 اونٹ آپ کو کھلانا پڑے، اور اس کو شہر بدر کر دیا جائے۔ امیہ کو شہر بدر کیا گیا، جس کی وجہ سے امیہ اور بنی امیہ دشمن ہو گئے بنی ہاشم کے، اور امیہ وہاں سے نکل کے شام چلا گیا۔ 10 سال تک شام میں بنی ہاشم کے خلاف بولتا رہا، بنی ہاشم کے خلاف کرتا رہا، وہاں کے لوگوں میں زہر بھرتا رہا بنی ہاشم کے لیے، بنی ہاشم کے لیے۔ اسی وجہ سے بعد میں معاویہ کے لیے ایک اچھا سٹیج مل گیا، کیونکہ گراؤنڈ پہلے سے بنا ہوا تھا۔ خیر بہرحال، تو امیہ اور نسل امیہ بنی ہاشم کی دشمن بن گئی۔ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ جناب ہاشم کا نام ہو اور ان کی اولاد۔ بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا دشمن امیہ کا بیٹا ابو سفیان، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، معاویہ کا بیٹا یزید، یعنی ایک نسل بعد نسل دشمنان اہل بیت۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ ابو سفیان رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ کیا یہی اچھا موقع ہے؟ یہ ایک دین کو لائے ہیں، ان کو بدنام کیا جائے، اور لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا رسول اللہ کے خلاف، اور رسول اللہ کے خلاف کیمپین کرنا شروع کیا۔ جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، یہ ساری جنگیں جو ہے نا، کہیں نہ کہیں ابو سفیان کا ہاتھ ضرور ملتا تھا۔ کئی جنگوں میں وہ خود سردار بن کے گیا ہے، اور کئی جنگیں ایسی جس کی وجہ یہ بنا۔ اچھا، جیسے ابو سفیان سامنے آیا، جناب ابو طالب سامنے آ گئے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے کہلوا بھیجا تھا،
ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دیا ہمارے خداؤں کے بارے میں برا کہنا چھوڑ دیں، وہ چاہے جتنی دولت چاہے ہم دے دیں گے، جتنا مال چاہے ہم دے دیں گے۔ ابو طالب نے جانتے تھے لیکن پھر بھی حجت تمام کرنی تھی، بلایا، اے میرے بھتیجے محمد، دیکھو یہ کافروں کا یہ آفر ہے، کیا کہتے ہو آپ؟ کیا چچا جان ان سے جا کے کہہ دیجئے کہ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی دے دیا جائے تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں حق کی تبلیغ کروں گا، باطل کے خلاف میں کھڑا ہوں گا۔ جب ابو طالب سامنے آ گئے تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ دیکھیے ابو طالب کا ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا، اتنی روبدار شخصیت تھی۔ آپ دیکھیے مکہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مدینہ جانے کے بعد ہوئی۔ رسول اللہ جب مدینہ چلے گئے اس کے بعد، مکہ سے مدینہ 400 کلومیٹر، 400 کلومیٹر چل کے آ گئے تھے جو لڑنے کے لیے۔ ایک گلی پار کر کے دوسری گلی میں رسول اللہ سے لڑنے کوئی نہیں پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا بابا موجود تھا، جناب ابو طالب کا وہ روب و دبدبا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نظر نہیں آئے، شام ہوگی، یہاں تک کہ رات ہوگی، تو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھتیجے کو کسی نے کچھ کیا۔ حبشی غلاموں کو بلایا، ایک ایک نیا نیا خنجر دے دیا۔ اس زمانے میں 40 سردار ہوتے تھے، سب کو بلایا اور سب کے برابر میں ایک ایک حبشی غلام کھڑا ہو گیا۔ اور اس کے بعد جناب ابو طالب نے تقریر کی اور کہا تم مجھے بہتر طریقے سے پہچانتے ہو اور میں تمہیں ڈاک میں رکھنا نہیں چاہتا۔ جو میرے بھتیجے کا دوست میرا دوست، جو اس کا دشمن میرا دشمن۔ اور سنو، آج میرا بھتیجا نظر نہیں آ رہا ہے، اگر اب میں جا رہا ہوں پھر سے تلاش کرنے کے لیے، اگر نہیں ملا تو اپنے آپ کو مردہ سمجھنا، زندہ نہیں۔ پلٹ کے جب انہوں نے دیکھا تو خنجر باہر نکل آئے تھے۔ تو یہ روب و دبدبا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہو سکی کچھ کہے۔ پھر بعد میں جناب ابو طالب سے کسی نے آ کے کہا فلاں باغ میں آپ کا بھتیجا سو رہا ہے، تو گئے جا کے سینے سے لگا لیا۔ تو یہ تھے جناب ابو طالب۔ تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی رسول کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ اب رسول تبلیغ کرتے جا رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ ابو سفیان نے ایک چال چلی کہ اگر ہم جا کے بولیں گے تو ابو طالب آ جائیں گے، چلو ہم اپنے بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں۔ یہ کہیں تبلیغ کرنا چاہتے رسول اللہ تو بچے پتھر پھینکتے، کیچڑ اچھالتے اور شور مچاتے، پاگل پاگل کہتے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے۔ کتنی زبردست پلاننگ تھی۔ اگر رسول اللہ بچوں کو ٹوکے یا بچے میں سے کسی کو مارے تو یہ مشہور کر دیں گے یہ تو رحمت للعالمین ہو ہی نہیں سکتے، بچوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا بولے تو کیا ہمیں کیا پتہ، بھائی بچے ہیں اس میں کیا ہے۔ کسی طریقے سے تبلیغ کی مشن رک جائے، ابو سفیان یہ چاہتا تھا۔ اور لیکن مولا کائنات، ابھی عمر 9 سال کی تھی۔ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا کہا تھا میرے مولا نے جس وقت اعلان ہو رہا تھا؟ اچھا یہ بھی عجیب واقعہ ہے دعوت ذوالعشیرہ کا۔ پہلے دن رسول اللہ نے دعوت کیا، دعوت کا سارا انتظام جناب ابو طالب نے کیا، جتنے سردار سے سب کو بلایا گیا، کھانا کھلایا۔ اب رسول کھڑے ہو کے کچھ کہنا چاہتے تھے، ابو سفیان کھڑا ہو کے کہتے تھے بھائی بس ہو گیا، اب کچھ ہم سننا نہیں چاہتے، آپ نے کھانے کے لیے بلایا تھا، ہم کھانا کھا لیا، اب جا رہے ہیں۔ رسول مایوس ہو گئے۔ جناب ابو طالب نے کہا کوئی بات نہیں میرے بھتیجے، بیٹا کل پھر سے دعوت رکھنا، پھر سب کو بلانا، میں انتظام کروں گا دعوت کا۔ دوسرے دن پھر دعوت ہوئی، پھر یہی واقعہ پیش آیا، سب کو ابو سفیان نے گڑبڑ کر دیا، بات ہی نہیں ہوئی۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا، ابو سفیان کھڑا ادھر، جناب ابو طالب کھڑے ہو گئے۔ جیسے کھڑے ہوئے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا ابو سفیان کو، ایک ہاتھ سے اشارہ کیا رسول اللہ کو، کہا بیٹا اٹھو۔ ابو سفیان سے کہا بیٹھ، صرف آنکھ کا اشارہ اور ہاتھ کا اشارہ، اٹھا ہوا ابو سفیان بیٹھ گیا۔ کہ اب بولو بیٹا، میں کھڑا ہوں، کون کیا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا تم۔ رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا، اپنا حبیب بنایا، مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور میں ایک مشن کو لے کے آیا ہوں، اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ تم میں کون ایسا ہے جو میری مدد کرنا چاہتا ہے؟ جیسے یہ کہا فوراً مولا کائنات کھڑے ہوئے، انا ناصر یا رسول اللہ،
یا محمد نہیں کہا، یا رسول اللہ، یعنی جب تک آپ کی رسالت رہے گی علی کی نصرت رہے گی۔ 3 مرتبہ رسول نے بٹھایا، 3 مرتبہ علی نے کھڑے ہو کے وعدہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا، رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد یہی میرا خلیفہ بھی ہوگا، یہی میرا جانشین بھی ہوگا، یہی میرا ولی عہد بھی ہوگا۔ بہرحال تو علی کی نصرت اس وقت سمجھ میں نہیں آئی کسی کو، لیکن بعد میں جیسے بچوں نے حملہ کیا رسول اللہ پہ، ننھا سا علی ابن ابی طالب ابھی 9 سال کی عمر ہے، سامنے آ گئے کہ بھیچے ہٹو، وہی باپ کا روب و دبدبا۔ اب اس میں تھوڑے بڑے بچے بھی تھے کہ اچھا یہ ہم سے چھوٹا ہو کے ہمیں حکم دیتا، آگے بڑھے۔ اور وہ ہاتھ جس نے بچپن میں ابو جہل کے ایسا تماچا مارا تھا کہ ابو ادھر رہ گیا، جہل ادھر چلا گیا، بقول اطہر صاحب قبلہ کے۔ بہرحال تو اب وہ کہاں پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ جس نے کلے ازدر کے 2 ٹکڑے کیے ہو گہوارے طفلی میں، علی نے اٹھا اٹھا کے پٹکنا شروع کیا۔ اب کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کے ہاتھ ٹوٹے، اور سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اچھا یہاں پہ چل کے مجھے اطہر صاحب قبلہ کا ایک لطیفہ بھی یاد آتا کہ عربوں کو اس کا دوہرا صدمہ ہوا۔ یہ کہے کہ اکثر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو جنگجو قومیں ہیں نا، وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کا بچہ کسی طریقے سے بھاگ کھڑا ہو یا ان کا پہلا وار خالی جائے۔ ایک خان صاحب تھے، اصلی خان، ادھر بھی خان ادھر بھی خان، یعنی خان عبد الغفار خان، خان رفیع خان، خان محمد خان، ادھر بھی خان ادھر بھی خان، وہ اصلی خان کہلاتے ہیں۔ تو اس نے ایک مولانا سے کہا کہ آ کے میرے بچے کو پڑھا دیا کرے۔ وہ آگے بیچارے پڑھا رہے تھے۔ ایک دن مولانا کو غصہ آیا، بچہ پڑھ نہیں رہا تھا، تو کان پکڑ کے تھوڑا سا کھینچ لیا، بچے نے چاقو نکال دیا۔ اب مولانا گھبرا گئے، بیچارے مولوی آدمی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی دیکھو باپ کو پکارا، دیکھیے آپ کے بیٹا مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ آگے آ کے ڈانٹنے لگے، دیکھو بیٹا یہ غلط بات ہے، وہ مولانا ہے، آپ کے استاد ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ نے غلط کیا۔ لیکن مولانا آپ سے ایک گزارش ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، ایک خراش لگانے دی۔ مولانا نے کہا کیسی باتیں کرتے، میں کیوں خراش لگوں؟ مولانا لگوانا تو پڑے گا، ورنہ میں آپ کے ہاتھ پکڑ لوں گا اور وہ یہ خراش لگائے گا، تھوڑا سا خون نکال لینے دیجیے۔ کہا ارے آپ عجیب آدمی کیسی باتیں کرتے؟ کہ دیکھیے مولانا، پٹھان کا بچہ ہے، پہلی مرتبہ چاقو نکالا ہے، بغیر خون پیے اگر چلا گیا تو پھر زندگی میں کبھی اس لائق نہیں رہے گا کہ چاقو نکالے۔ تو انہیں دوہرا صدمہ ہوا تھا، ایک تو جنگ ہارے، دوسرے بھاگے۔ اب یہ زندگی بھر علی کے سامنے جب بھی آئیں گے بھاگتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بہرحال اذان محترم، تو یہ دشمنیاں تھی۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھیں گے، کیسے یہ دشمنی آگے بڑھی، کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ دشمن بنتے چلے گئے، خون کے پیاسے کیسے بن گئے۔ لیکن بس آج اتنا ہی کہنا ہے کہ جب بھی کوئی کافر سامنے آیا تو ابو طالب سامنے آ گئے۔ دشمنی رسول سے نہیں تھی، اصلی دشمنی خدا سے تھی۔ رسول اگر خدا کو نہیں منواتے تو رسول سے دشمن نہ ہوتے، رسول نے چونکہ خدا کو منوایا تو رسول کے دشمن بنے۔ رسول اگر مل جاتے تو پھر ابو طالب کے دشمن نہ بنتے۔ ابو طالب نے رسول کو بچا لیا، لہذا ابو طالب کے دشمن بنے۔ اسی طریقے سے ابو طالب کے بعد علی نے ان کی جگہ لے لی۔ علی ہر جگہ سامنے آتے، رسول کو بچاتے، تو علی کے دشمن بنے۔ اب چونکہ علی کے دشمن بنے تو حسن کے بھی دشمن بنے، حسین کے بھی دشمن بنے۔ اذان محترم، پھر وہ وقت آ گیا کہ حسین کو خطوط آنے لگے، مولا آپ آ جائیے، کوفے آ جائیے۔ کوفے کی بھی عجیب ہسٹری ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کو بسایا گیا بعد میں، پہلے سے نہیں، بہت تاریخی شہر نہیں ہے، اس کو بسایا گیا تھا، بعد رسول کوفہ بسا ہے۔ بہرحال کبھی کسی موقع سے اس کے بارے میں بتاؤں گا میں ڈیٹیل کے ساتھ کہ کوفہ کیا تھا اور کوفے میں کن کن لوگوں کو بسایا گیا تھا اور کیسی پلاٹنگ ہوئی تھی۔ یہ انشاءاللہ موقع ملا تو کہیں اس کا ذکر بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال تو کوفے والوں نے خط لکھنا شروع کیا، آخر میں کئی خط آ گئے۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو بلایا، کہا تم جاؤ کوفے جاؤ میری طرف سے، اور خط لکھا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو بھیج رہا ہوں
یہ میری طرف سے آ رہے ہیں، لہٰذا ان کی بیعت میری بیعت ہے، یہ جائیں، حالات ٹھیک رہیں تو پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ جب جناب مسلم کوفہ پہنچے تو کوفے والوں نے بہت آہ و بھگت کی، بہت مہمان نوازی کی، لیکن بعد میں کوفے والے بدل گئے ابن زیاد کی وجہ سے۔ ابن زیاد کے خوف سے سب کے سب جو ہے نا خائف ہو گئے، اور جناب مسلم کے لیے سب نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جناب مسلم کوفے میں تنہا رہ گئے تھے۔ وہ مسلم جس کے پیچھے ہزاروں کا مجمع نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، پھر ایسی نماز بھی آئی کہ مسلم نے دیکھا کہ مغرب کی نماز میں پیچھے 15 آدمی تھے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ یعنی لوگ منحرف ہو گئے، بدل گئے، سب اپنی اپنی گھروں میں چلے گئے، اور ادھر سے حاکم کا حکم آ گیا، کوئی خبردار مسلم کو اپنے گھر میں پناہ نہ دے۔ کوفے میں رات ہو گئی، مسلم کہاں جاتے؟ جس گھر کے سامنے جاتے دروازہ بند کر دیا جاتا۔ سوچیے عزیزو، آپ کسی گھر کے سامنے جائیں اور دروازہ تیزی سے بند کر لیا جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے دل کو۔ جناب مسلم کوفے میں تنہا گھومتے رہے، آدھی رات کو تھک ہار کے ایک چبوترے پہ بیٹھ گئے۔ چبوترے کی کھڑکی کھلی، کسی بڑھیا نے باہر دیکھا، کہا کہ مسافر ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کیوں نہیں چلے جاتے اپنی ٹھکانے پہ؟ کہا جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو وہ کہاں جائے؟ کہا کہ شکل و صورت سے تو شریف زادے لگتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ جب مدینے کی بات سنی تو ایک مرتبہ طوا نام تھا اس بڑھیا کا، اس ضعیفہ کا، کہنے لگی کہ طوا میں تو، طوا کہتی ہے مدینے میں تو میرا آقا رہتا ہے، حسین رہتا ہے۔ جناب مسلم نے دیکھا میں انہی حسین کا بھیجا ہوا مسلم ہوں۔ جب یہ سننا تھا، طوا ایک مرتبہ جلدی سے دروازہ کھول کے باہر آتی ہے، قدموں پہ گر کے کہتی ہے آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے میں نے میرا دروازہ نہیں کھولا تھا۔ آقا اندر آئیے، آپ باہر کیوں تشریف رکھتے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب مسلم کو اندر لے کے گئیں۔ مسلم نے کہا میں بہت پیاسا ہوں، اگر تھوڑا سا پانی مل سکے تو مجھے دے دینا۔ پانی لایا گیا، پانی مسلم نے پینا چاہا کہ اچانک گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی، تو جناب مسلم نے پانی کا کاسا وہیں چھوڑ دیا۔ طوا کے بیٹے نے جا کے شکایت کر دی کہ مسلم میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ سپاہیوں نے حملہ کیا تھا، جیسے آ کے گھر کو گھیرا، جناب مسلم باہر نکلنے لگے تو طوا نے کہا مولا کافی لوگ ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، تم گھبرانا نہیں، مجھے باہر جانا ضروری۔ کہا نہیں مولا میں آپ کو باہر جانے نہیں دوں گی، ورنہ یہ ظالم آپ کو قید کر لیں گے۔ کہا دیکھو میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میں اندر رہوں اور کوئی نامحرم یہاں آ جائے اور تمہاری بے حرمتی ہو جائے۔ میں کہوں گا آقا مسلم آپ کو ایک ضعیفہ کے پردے کا کتنا خیال تھا، اے کاش آپ دیکھتے کہ کربلا کے بعد زینب کی چادر کس بے دردی کے ساتھ چھینی گئی، اور زینب بے ردا کبھی کوفہ، کبھی شام، کبھی کربلا۔ ہاں ظالم محترم جناب مسلم ایک مرتبہ یا علی کہہ کے باہر نکلے، یہ بھی علی کا لال تھا، یہ بھی عقیل کا بیٹا تھا۔ ایک مرتبہ تلوار کو باہر نکالا اور رجز پڑھتے ہوئے جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے، اس حوالے سے کہ میں عباس کا بھائی ہوں، میں حسین کا غلام ہوں، میں علی کا لال ہوں، یہ کہہ کے ایک مرتبہ تلوار چلانا شروع کیا۔ اٹھا کے پھینکنے لگے۔ ہاتھوں کی تلوار جب ٹوٹی، دو پہلوانوں کو کمر پٹوں سے پکڑتے اور ہوا میں اچھالتے تھے، دو پہلوانوں کو گردنوں سے پکڑ کے ان کے سروں کو ٹکراتے، کوٹھوں پہ اچھال دیتے۔ اس قدر شدت کی طاقت تھی جناب مسلم میں کہ جناب مسلم حملے پہ حملہ کرنے لگے، یہاں تک کہ دشمنوں نے ایک پلاننگ کی کہ یہ علی کے گھر کا جوان ہے، اسے ایسے قابو میں نہیں لایا جا سکتا، لہٰذا انہوں نے گڑھا کھودا۔ کھودنے کے بعد اس کے اندر نیزوں کو الٹے لگائے گئے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر گھاس پھوس بچھا دی گئی۔ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بدمست ہاتھی ہو، ہاتھی اگر قابو میں نہ ہو، اس کو اگر شکار کرنا ہو تو یہ اس طریقے سے کرتے کہ ہاتھی اس گڑھے میں جا کے گر جاتا تو اسے پکڑ لیا کرتے۔ تو یہ طریقہ اس مسلم کے ساتھ کیا گیا جو پیاسا بھی تھا،
جو بھوکا بھی تھا، غریب مسلم، لاچار مسلم، بے وطن مسلم، ایک مرتبہ لڑتے لڑتے جناب مسلم اس گڑھے کے قریب میں پہنچے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کیونکہ اس کے پر گھاس پھوس بچھا دی گئی تھی، کسی نے پیچھے سے دھکا دیا، مسلم گڑھے میں گرے۔ اب اس کے بعد تلواریں بھی چلیں، نیزے بھی چلے، تیر بھی چلے، مسلم سر سے لے کر پیر تک زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد مسلم کو نکالا گیا۔ عزیزو، میدانوں میں جنگ کرنا آسان ہے، گلیوں میں اس حالت میں جنگ کرنا کہ اوپر سے بھی حملے ہوں، پیچھے سے بھی حملے ہو، سامنے سے بھی حملے ہو، لیکن جناب مسلم نے اپنی تلوار کا لوہا منوا لیا۔ اس کے بعد جناب مسلم کو جب دربار میں پیش کیا گیا تو لوگوں نے کہا، مسلم تم نے ہمارے امیر کو سلام نہیں کیا۔ کہا میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ دیکھو اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ کہا دیکھو یہ میری تلوار ہے، زرہ ہے، میں تھوڑا سا قرض دار ہو گیا ہوں، اس کو بیچ کے ادا کر دینا۔ کہا یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ کہا اچھا دیکھو حسین کو لکھ دینا خط، میں نے لکھا تھا، کوفے والے بہت اچھے ہیں، مولا آ جائیے، اب لکھ دینا کوفے والوں نے اپنا وعدہ خلافی کر لی ہے، بیعت توڑ دیا ہے، آپ ادھر مت آئیے۔ کہا یہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ کہا اچھا دیکھو میں پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ پانی لایا گیا، مسلم نے پینا چاہا، دندان شہید ہو چکے تھے، خون پانی میں ملا، مسلم نے پھینک دیا، دوبارہ پانی پیش کیا، پھر خون مل گیا، پھینک دیا، 3 مرتبہ مسلسل میں کہوں گا مسلم، اے مولا آپ بڑے خوش نصیب، بار بار آپ کو پانی دیا جا رہا تھا، لیکن ہائے سکینہ کہتی پیاسی ہو تو تماچے مارے جاتے۔ ہاں زان محترم، جناب مسلم نے کہا شاید میری قسمت میں پانی پینا نہیں ہے، شاید میری قسمت پہ پیاسا شہید ہونا ہے۔ جناب مسلم کو بام پہ لے کے گئے، لے جانے کے بعد ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھا گیا، اس کے بعد منہ کے بل دھکیلا گیا۔ مسلم منہ کے بل اوپر سے نیچے آئے، آنے کے بعد جب زمین پہ گرے تو گردن کاٹی گئی۔ مسلم نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ سنت مسلم ہے جو آج تک ہم زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا غریب الغربہ۔ اب جناب مسلم نے آخری سلام کیا، اس کے بعد جناب مسلم کی شہادت پیش آئی، یہاں تک کہ گردن کو کاٹ کے کوفے کے دروازے پہ لگا دیا گیا تھا۔ جب یہ اور مسلم کی آنکھیں کھلی رہی یہاں تک کہ لٹا ہوا جب قافلہ واپس آیا تو زینب بے پردہ تھی، سر پہ چادر نہیں تھی۔ امام زین العابدین نے دیکھا مسلم کی آنکھیں اب تک جو کھلی تھی بند ہو گئی، کہا کہ چچا سلام، آواز آئی علیک السلام۔ کہا آپ نے آنکھیں کیوں بند کر لی؟ کہا کہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، شہزادی بے چادر ہے۔ کہا چچا مسلم آپ سے دیکھا نہیں گیا، میرے کلیجے سے پوچھو، میں سجاد کربلا سے کوفے سے شام جا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً بقضاء تسلیما لامر مولا، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمة انت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس خلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، بحق زہرا ویہا بالوہا بنوہا، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، اس مجلس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور اس مجلس کی برکت سے ہمارے رزق کے دروازوں کو کھول دے، اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ماتم حسین۔